الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. میرے عزیز واجب الاحترام دوستو، بزرگوں اور عزیز طلبہ اکرام، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. یہود و نصارہ میں ایک عادت تھی کہ جب ان کا بچہ پیدا ہوتا تو پانی میں ایک خاص رنگ ملاتے تھے. پھر اس خاص رنگ ملانے کے بعد اس مخصوص پانی میں بچے کو نہلانے کے بعد کہتے تھے کہ آپ پر اللہ کا رنگ چڑھ گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی ہے کہ یہ جو آپ کو نظروں کے سامنے رنگ نظر آتے ہیں، یہ رنگ نہیں ہے، حقیقی رنگ باطن کا رنگ ہے. ویسے تو سارے رنگ اللہ نے بنائے ہیں، کپڑوں کی صورت میں ہو، کپڑوں پر نقش و نگار ہو، مختلف چیزیں ہوں، مختلف مخلوقات ہو، یہ سب اللہ کے رنگ ہے، اللہ کی نشانی ہے. لیکن یہود اور نصارہ نے جو تھوڑی سی رسم بنائی کہ اپنے بچوں کو ایک مخصوص رنگ پانی میں ڈال کر نہلانے کے بعد کہتے تھے کہ آپ کو ہم نے اللہ کا رنگ لگا دیا ہے، تو اللہ نے اس کی تردید فرمائی ہے کہ یہ جو آپ زبان سے دعوے کرتے ہو، دکھلاوے کرتے ہو، یہ نہیں ہے، بلکہ حقیقی رنگ چاہیے جو اس قلب میں ہو، باطنی رنگ چاہیے. فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. اللہ کا رنگ کیا ہے؟ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ نے دعویٰ فرمایا کہ اللہ کے رنگ کے علاوہ کون سا رنگ خوبصورت ہو سکتا ہے؟ اللہ کی دوستی، اللہ کا پیار اور غیر مشکوک اللہ پر ایمان لانا، کہ ایسا ایمان جس میں کوئی شک و تردد نہ ہو، غیر کی جانب وہم و گمان بھی نہ جاتا ہو، ایسا ایمان لاؤ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. یہ رنگ ہے اللہ کا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کا رنگ اختیار کیا ہے، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی. اسلام کو اپنے قلب پر بھی سجایا، اپنے بدنوں پر بھی سجایا ہے. یہ ہے اللہ کا حقیقی رنگ. اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا ہے کہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ گویا اللہ کا دین کیا ہے. رنگ سے مراد یہ ہے کہ آدمی کی عادات، رہن سہن، ڈھنگ بدل جائے. جیسے ہمارے ساتھ کوئی آدمی چلتے چلتے بگڑ جائے تو ہم کہتے ہیں اس کے تو رنگ ہی بدل گئے ہیں، یعنی پہلے تو ایسا نہیں تھا، آپ پتہ نہیں کیسے ہو گیا، اس کے تو رنگ ہی بدل گیا ہے. تو ہمیں نفس اور شیطان کے شکنجوں سے اپنے آپ کو آزاد کرا کے اللہ کی غلامی میں پیش کرنا ہے. یہ ہے ہمارا اصلی رنگ، تاکہ شیطان اور نفس کہہ سکے کہ اس صوفی صاحب کا تو رنگ ہی بدل گیا ہے. تو پہلے صوفی صاحب کو ہم پکڑ کے فلمیں دکھاتے تھے، بدماشیاں کرواتے تھے، گناہ کرواتے تھے، اللہ کی نافرمانیاں کرواتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوڑنے پر مجبور کر دیتے تھے. لیکن اب تو ایک صوفی کا رنگ ہی بدل گیا ہے کہ قابو ہی نہیں دیتا ہمیں. نفس اور شیطان دونوں مایوس ہو جائے آپ سے. اللہ کو راضی کرنا، ایسا قلب کہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے.
ایسی سوچ، ایسی فکر جو اللہ کی تدبیر، اللہ کی تقدیر کو ماننے والی ہو، ہر حال میں سمجھ آئے نہ آئے ہم نے سوچا فلاں چیز سے ہمیں نفع حاصل ہوگا، تجارت کے ذریعے سے، جانوروں کے ذریعے سے، کھیتی باڑی کے ذریعے سے، لیکن ہمیں نفع نہیں ہوا تو دل میں گلہ بھی نہیں لانا چاہیے۔ دل میں گلہ لانا یہ نفس اور شیطان کے حق میں جانا ہے، اور دل میں غیر کیا کہتے ہیں، پھر یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے، حالات کیسے ہیں۔ آپ دنیا والوں کو دیکھ لیں گے جو دنیا میں مر رہے ہیں، دنیا میں فدا ہو رہے ہیں، دنیا کے عشق میں، زمین کے ٹکڑوں کے عشق میں مبتلا ہو گئے، اور ان کا عشق دیکھیے کہ وہ زمین خریدنے والے ایسے کہ زمین خریدنے میں ایسے مگن ہے کہ خود روکھی سکی روٹی کھا رہے ہیں، بچوں کو روکھی سکی روٹی کھلا رہے ہیں، کہتے ہیں ابا زمین لے، اپنی زندگی کی سہولیات، بنیادی سہولیات سے محروم ہے، حالانکہ سب کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے، لیکن ان کو عشق ہے، زمین خریدنی ہے، بس جائیداد بنانی ہے۔ اور اسی طرح دنیا میں ہر انسان کو کسی نہ کسی سے عشق ہو جاتا ہے، لیکن اس قلب کو اللہ کا عشق سکھائیے، اللہ کو یاد کیجیے۔ میرے پیر و مرشد شاہ جلیل احمد اخون صاحب دامت برکاتہم بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ یہ بھی دلیل ہے اللہ کی محبت کی کہ بندہ اللہ کو ہر وقت یاد کرتا ہے۔ اگر بندہ یہ گمان نہیں کر سکتا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے یا نہیں ہے، تو فرمایا جس چیز کا کثرت سے ذکر کرو اس سے بھی محبت ہو جایا کرتی ہے۔ اگر آپ کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہوئی تو پھر اللہ کو کثرت سے یاد کرو، جتنا زیادہ یاد کرو گے اتنا زیادہ اللہ سے پیار ہو جائے گا، جتنا زیادہ مولا کو یاد کرو گے اتنا زیادہ مولا کی محبت قلب اور جان میں سما جائے گی۔ ہمارا پیدا ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم مولا پر خود کو قربان کر دیں، دنیا کی ظاہری بناوٹیں نہیں۔ پہلا نمبر یہ ہے کہ قلب ہمارا اللہ کے رنگ میں رنگ جائے، یعنی ہمارے قلب میں حقیقی ایمان کی حقانیت سما جائے، ہمارے قلب میں تقویٰ آ جائے، تواضع آ جائے، عجز و انکساری آ جائے، شکل صورت سے عجز و انکساری اور الفاظ کی عجز و انکساری کا اللہ کے ہاں کوئی وزن نہیں ہے میرا دوست۔ ہم بظاہر لوگوں کے سامنے جتنی بھی عاجزانہ الفاظ بول لیں، جتنی بھی ظاہری عاجزی اختیار کر لیں اور لوگوں کو دکھائیں کہ دیکھیں ہم جی بڑے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، عجز و انکساری والے ہیں، کوئی قیمت نہیں لگنے والی میری اور آپ کی۔ میری اور آپ کی قیمت اللہ کے حضور لگے گی جب ہمارے قلب میں عجز اور انکساری ہوگا، جب ہم سر اللہ کے حضور جھکاتے ہیں ہمارا قلب بھی اللہ کے حضور ہونا چاہیے، یعنی قلب میں بھی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ میرا دل اس وقت اللہ کے حضور سجدے میں ہے، صرف سر سجدے میں نہیں ہے۔ جب ہم رکوع میں ہو تو ہمارا قلب بھی اللہ کے حضور رکوع میں ہونا چاہیے، اور یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ میں تو اللہ کا غلام ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، مولا کا کرم ہے کہ مولا نے مجھے اپنا نام لینے کی توفیق دے دی۔ لوگ گلے کر رہے ہیں جی، نمازیں پڑھتے ہیں، حضرت جی بڑا ذکر کیا ہے، حضرت جی بڑی دعائیں مانگی ہیں، نتیجہ سامنے نہیں آ رہا۔ اب بتاؤ مجھے یہ آقا اور غلام کا تعلق ہو سکتا ہے؟ خالق اور مخلوق کا یہی تعلق ہوتا ہے؟ یہ تو برابری والوں کے ساتھ بندہ کہتا ہے کہ میں نے بڑی درخواستیں دی ہے جناب کو، جناب نے میری ایک نہیں سنی ابھی تک، میں نے اپنے فلاں رشتہ دار کو بڑی درخواستیں دی ہے، میرا فلاں کام کر دو، ابھی تک اس نے نہیں کیا، میں تو مایوس ہو چلا ہوں۔ یہ تو برابری والوں کے ساتھ بات ہو رہی ہے، اپنے شریکوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، اپنے ربا کے ساتھ یہ گفتگو نہیں ہے۔ آقا اور غلام کا جو تعلق ہے
آپ دنیا کے عارضی آقا دیکھیے، عارضی غلام دیکھیے کہ عارضی غلام ہے، بادشاہ اسے پھل کھلاتا ہے جو بہت کڑوا ہوتا ہے، بادشاہ کو علم ہے کہ میں نے اس کو جو پھل کھلایا ہے یہ بہت ترشرو ہے، تکلیف دینے والا ہے، لیکن غلام مزے لے کر کھا رہا ہے۔ آقا کہتا ہے خیر ہے اتنی مزے لے رہا ہے، مجھے بھی پتا ہے یہ بہت کڑوا ہے۔ اس نے کہا میرے آقا آپ نے مجھے آج تک ٹکر کھلایا ہے، کھانے کھلائے ہیں، عمدہ سے عمدہ میٹھی سے میٹھی چیزیں کھلائی ہے، اگر ایک دن آپ کے انہی مہربان ہاتھوں سے کڑوی چیز آئے گی میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کے کڑوا ہونے کا، میں اس کے ترش ہونے کا تاثر ظاہر کروں۔ میں تو اس لیے مزے لے کر کھا رہا ہوں کہ ابھی تک انہی مہربان ہاتھوں سے میری طبیعت کے موافق چیزیں آئی ہے تو میں واہ کرتا رہا ہوں، آج اگر طبیعت کے موافق نہیں ہے میں گلہ کیسے کروں؟ یہ عارضی غلام اپنے عارضی آقا سے کہہ رہا ہے، پھر حقیقی غلام اپنے حقیقی مولا سے، اپنے اللہ سے، اپنے مالک اور خالق سے کس منہ سے ایسی زبان مارتا ہے؟ لوگوں میں بیٹھ کر کے میں نے بڑی دعائیں مانگی ہیں، کہاں دعائیں مانگی ہیں؟ دعائیں تو ہے ہی وہی جو اللہ نے قرآن کریم میں سکھائی ہے، جو آتی بھی نہیں ہے۔ دعائیں تو ہے بھی وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے صحابہ کو سکھائی ہے، وہ تو تجھے آتی ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کے حضور تیری اور میری دعا معتبر ہی اس وقت ہے جب پہلے اللہ کے رنگ میں رنگ جائے کہ ہمارا باطن اللہ کے دین پر قائم ہو جائے، ہمارے قلب میں اللہ کے دین کی حقانیت بیٹھ جائے، ایمان کی سچی حقانیت بیٹھ جائے۔ اور وہ بھی اللہ نے فرمایا ہے وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایسا ایمان جیسے میرے آقا کے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب کے صحابہ ایمان لائے ہیں نا، ایسا ایمان لاؤ۔ اللہ نے فرمایا جیسے میرے محبوب کے شاگرد ایمان لائے ہیں۔ کون ہے شاگرد؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ایک صحابی امت کے لیے معیار ہے، امت کے لیے روشنی اور ہدایت ہے۔ کسی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک شاگرد کے بارے میں اگر آپ کے دل میں بدگمانی ہے میرا دوست یہ دلیل ہے تیرا ایمان خطرے میں ہے، اور اگر یہی بدگمانی زبان پر آئی تیرا ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں جی صحابہ کو برا بھلا کہنے والوں کے ساتھ ٹکر کھانے جائز ہے؟ جو تیرے ابا کو گالیاں دیتا ہے وہ ان کے ساتھ روٹیاں کیوں نہیں کھاتا؟ جو تیرے ابا کے دشمن ہے تو ان کے ساتھ کیوں نہیں تعلقات اور کاروبار کرتا؟ وہاں تو کہتا ہے میرے ابا کی اس کے ساتھ دشمنی تھی، اس نے میرے ابا کی توہین کر دی، اس نے میرے ابا کو گالیاں دی ہے۔ میری غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے باپ کے دشمن سے کوئی لین دین نہیں کروں گا، اپنے باپ کے دشمن کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ جن صحابہ کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، جن کی عظمتوں کو، جن کی شان کو، جن کے ایمان کو، جن کے تقوی کو، جن کے جہاد کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے، ان کے لیے تو مسئلے پوچھتا ہے، ان کے لیے تو مسئلے پوچھتا ہے کہ ان کے دشمنوں کے ساتھ ٹکر کھاؤں نہ کھاؤں۔ یہ سودا ایمان کی غیرت کا ہے، شرعی مسئلے کا نہیں ہے۔ شرعی مسئلہ تو مفتی دے گا نا، یہ مسئلہ ہے ایمانی غیرت کا کہ تیری غیرت کہاں ہے، تیرے اندر کتنے ایمان کی غیرت ہے۔ میرے پیر مرشد شاہ جلیل احمد اخون صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کہ آج ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ حضرت جی کافروں کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ میرے حضرت نے فرمایا جو تیرے نبی کو معاف نہیں کرتے
تیرے امام صحابہ ہیں، صحابہ کو معاف نہیں کرتے، تیرے امام ائمہ مفسرین محققین ہیں، ان کو معاف نہیں کرتے، تیرے ساتھ وہ بڑے پیار سے بولتے ہیں، تو کہتے بڑے اچھے اخلاق والے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، میرے پیر و مرشد نے فرمایا کہ جب آپ کے باپ کو کوئی گالی دیتا ہے، آپ کے باپ کی گستاخیاں کرتا ہے، آپ کے باپ کی توہین کرتا ہے، مگر آپ کے ساتھ پیار سے بولتا ہے، آپ کے ساتھ بڑے احترام سے بولتا ہے، آپ اپنے باپ کو کہو گے کہ ابا جی میرے ساتھ تو بڑے عزت سے پیش آتا ہے، لوگ کہیں گے تو بے غیرت کا بچہ ہے، پھر حقیقی باپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ کافروں نے آپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے، آپ کے نبی کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ اللہ نے جن کے ایمان کو معیار ایمان فرمایا ہے، جن کے تقوی کو معیار تقوی فرمایا ہے، جن کے جہاد کو جہاد معیار بنایا ہے، جن کے مجاہدے کو، اصلاح نفس کو، اصلاح قلب کو اللہ نے معیار بنایا ہے قرآن میں، ان کے ساتھ بغض رکھنے والا تیرے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے، تو کہتا ہے اچھا بڑے اخلاق والے ہیں، جنہوں نے تیرے بڑوں کے ساتھ، تیرے بزرگوں کے ساتھ، تیرے ائمہ کے ساتھ، جن کے ذریعے سے تیرے تک دین پہنچا ہے، ان کے ساتھ ان کا رویہ درست نہیں ہے، تو کہتا ہے میرے ساتھ بڑا اچھا بولتے ہیں، کافر بڑے اچھے۔ یاد رکھو، دنیا کا گیا سے گیا بد سے بدتر مسلمان ہو، لیکن اس کے دل میں ایمان ہو، اچھے سے اچھے کافر، اچھا سے اچھا کافر بھی اس سے بدتر ہے، دنیا کا سب سے بہترین کافر بھی اس گئے گزرے مسلمان سے بدتر ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں جو قیمت لگتی ہے وہ ایمان کی لگتی ہے۔ جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، جس کے قلب میں اللہ کی محبت نہیں ہے، اس کی اللہ کے ہاں کوئی قدر اور کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس لیے ایسا کبھی نہ سوچا کرو، یہ مسئلہ پوچھنا بھی غیرت کے خلاف ہے جی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں مرزائی، اور وہ دوسرے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ جی ان کے ساتھ ٹکر کھا سکتے ہیں، یہ مسئلہ پوچھنا ہی غیرت کے خلاف ہے۔ ہمارے روحانی باپ کون ہے؟ صحابہ۔ ہمارے روحانی باپ کون ہے؟ حضرات انبیاء علیہ السلام۔ تو اس کا مطلب ہے اگر ہم اپنے روحانی آباء و اجداد کی توہین کرنے والوں کے ساتھ کھانے کھاتے ہیں اور اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے روحانی طور پر ہم بے غیرت ہیں، روحانی طور پر ہماری غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے، اور جب روحانی طور پر ہم مر چکے ہوں گے، مردہ ہو چکے ہوں گے، روحانی طور پر غیرت ایمانی ختم ہو چکی ہوگی، پھر قیامت کے دن میرے اور آپ کے سجدوں کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، میرے اور آپ کے صدقہ خیرات کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، میرے اور آپ کے حج عمرے اور نمازوں کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں میرے اور آپ کی نماز کی قیمت لگے، قرآن پڑھنے کی قیمت لگے، صدقہ خیرات کرنے کی قیمت لگے، تلاوت اور ذکر اذکار کرنے کی قیمت لگے، میرا دوست اپنے اس قلب کو اللہ کے رنگ میں رنگ دے، اور یہ کہاں سے رنگا جائے گا؟ خانقاہوں سے، خانقاہوں سے۔ جب تک خانقاہوں میں نہیں بیٹھیں گے، قلب میں اللہ کی محبت، اللہ کا رنگ نہیں آئے گا۔ یہ صاحب سامنے بیٹھا ہے، مجھے کہتا ہے حضرت جی کسی بڑے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھو گے نا پھر گاڑی چلانے کا صحیح ڈھنگ آئے گا۔ کہا ہے نا تو نے بڑے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھو گے؟ میں نے کہا بڑا ڈرائیور گاڑی تو وہ چلائے گا، مجھے تو نہیں چلانے دے گا۔ نہیں حضرت جی دیکھ دیکھ کے لمبے سفر میں، یعنی لمبے سفر میں لمبی صحبت اختیار کرو گے، اس کی ڈرائیوری کو دیکھو گے، پھر ڈرائیور بنو گے، ورنہ نہیں بن سکتے۔ ایسے کہا ہے نا،
اب بتاؤ، جو اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے، اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ معیار نہیں ہوگا؟ اس کے لیے بھی یہی معیار ہے کہ وہ کسی اللہ والے کی صحبت میں ایک لمبی مدت رہے گا، پھر جا کر کہیں وہ اللہ والا بنے گا۔ ہاں، اللہ کا پیار سیکھنے کے لیے بھی ڈرائیور ضرورت ہے۔ میرے دادا پیر شاہ حکیم اختر رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے بھائی جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو روز انچی ٹیپ لے کر اس کا قد چیک نہیں کرتے کہ کتنا بڑا ہو رہا ہے، روز چیک نہیں کرتے۔ 6 مہینے سال بعد اب پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی شلوار لنڈی ہو گئی ہے، چولا لنڈا ہو گیا ہے، اب بڑا سلائی بڑی دینی پڑے گی۔ تو فرمایا اللہ والوں کے پاس جانے کے بعد روزانہ فرمائش نہ کرو کہ میں کتنا ولی بن گیا ہوں، سالوں بعد خود ہی پتہ چلے گا کہ میں 2 سال پہلے، 3 سال پہلے، 4 سال، 5 سال پہلے کیسا تھا اور آج کیسا ہوں۔ 3-4 سال پہلے میرے دل کے اندر کیفیات کیا ہوتی تھی اور آج میرے دل کی کیفیات کیا ہوتی ہے۔ 2-4 سال پہلے جب مجھ سے گناہ ہوتا تھا تو مجھے پرواہ نہیں ہوتی تھی، آج میں گناہ کا سوچتا ہوں میرا دل ملامت کرتا ہے، میرا دل مجھے جھنجھوڑنا شروع کر دیتا ہے، ارے کیا کر رہا ہے، مولا کو ناراض کر رہا ہے۔ یہ بڑے ڈرائیور کی صحبت ہے۔ اگر خود ہی ڈرائیوری کرے گا تو تم کہتے ہو کچا ڈرائیور ہے، تو پھر وہ کچا اللہ والا ہے، پکا نہیں بنا۔ پکا اللہ والا بننے کے لیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، ہر قسم کا گناہ چھوڑو، کونوا مع الصادقین۔ اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ سچوں کے ساتھ ہو جائیے، جو ہماری محبت کے پکے ڈرائیور ہیں نا ان کے ساتھ ہو جائیے، تاکہ منزل مقصود پہ جلدی پہنچو، بس راستے میں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ یہاں روحانی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، شیطان اور نفس انسان کو ورغلاتے ہیں، اللہ کی دشمنی کے کاموں میں لگاتے ہیں۔ ایک اللہ والا بہت بڑا فلسفر، بہت بڑا فلسفر، وہ ایک دن ایسے بیٹھا تھا اور اتفاق سے اس کا آخری وقت تھا، شیطان آ گیا، اس نے اللہ کی ذات پر اعتراض کیا۔ تو وہ اللہ والا بھی تھا، فلسفر بھی تھا اور علم دان بھی تھا، دانشور بھی تھا، اور وہ حقیقی دانشور تھے۔ آج کے یہ جوہلالی تھے جن کو قرآن سنت کا پتہ نہیں ہے اور کہتے ہیں ہم بڑے دانشور ہیں، علم دان ہے۔ علم دان ہونے کے لیے علم کے ساتھ انصاف کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ شریعت کا مطالعہ نہیں کرتے اور اسٹیج پہ بیٹھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، مسئلے غلط بتا جاتے ہیں، واقعات غیر مستند بیان کر جاتے ہیں، اور ایسے واقعات خام خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف منسوب کر دیتے ہیں جو ملے ہی نہیں۔ اہل علم خود کہتے ہیں ہمیں نہیں ملے، بڑے بڑے فتاوی جات والے کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، پکی بات کرنی چاہیے۔ تو شیطان نے ایک اعتراض کیا، اس نے اس اعتراض کا جواب دیا اللہ کی ذات کے بارے میں۔ 99 اعتراض کیے شیطان نے، 99۔ اس اللہ والے نے 99 اعتراضات کے جواب دیے۔ جب 100واں اعتراض کیا، بہت خطرناک اعتراض کیا، تو اس اللہ والے کے پاس جواب نہیں بن پا رہا تھا، تو اس نے ایسے آنکھیں پریشانی میں بند کی، اللہ اس پر مہربان ہو گئے، اس کے مرشد کا چہرہ سامنے آ گیا۔ مرشد نے کہا اس مردود سے کہہ دے میں بلا دلیل اللہ کو اللہ مانتا ہوں، بغیر دلیل کے اللہ کو اللہ مانتا ہوں، بغیر دلیل کے مولا کو مولا مانتا ہوں، اپنے خالق کو اپنا خالق مانتا ہوں۔
اور جب اس نے آنکھیں کھولی تو شیطان کو کہا میں بغیر دلیل کو اللہ اللہ وحدہ لا شریک مانتا ہوں۔ شیطان نے مٹی اٹھائی اپنے سر پہ مارنا شروع کر دی کہ میں نے اتنی محنت کی کہ اس کا خاتمہ بالایمان نہ ہو سکے، خاتمہ بالخیر نہ ہو سکے، یہ کفر پر مر جائے، یہ شکوک و شبہات پر مر جائے، لیکن یہ کیا ہو گیا؟ تو یہ کیا کام ہے اللہ والوں کا؟ پکے ڈرائیور کا ہے، پکے ڈرائیور کا جو ہے نا وہ ساتھ کام آیا ہے، استادی شاگردی کام آئی۔ پکے ڈرائیور کے ساتھ تعلق تھا تو شیطان نے 99 دلیل دی اللہ پر اعتراض کرنے کے لیے، اور اس نے اللہ کی اللہ ہونے کی سچی پکی کھری 99 دلیلیں دی، لیکن 100ویں جگہ پر شیطان نے ایسا وار کیا تو اس نے کہا اب کام ہو جائے گا، اب یہاں علم کام نہیں آیا، یہ یاری کام ہے، پکے ڈرائیور کا تعلق کام آ گیا ہے۔ آنکھیں بند کی مولا نے، مولا قادر ہے، مولا نے دکھا دیا۔ مرشد کہتا ہے تو اس کو کہے میں بغیر دلیل کو اللہ مانتا ہوں، وحدہ لا شریک مانتا ہوں، کیا تجھ میرا سر کھاتا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے مشہور معروف واقعہ سن رکھا ہے کہ شیطان نے آگ کا ایک تخت سجایا، آگ کا، اور رات کے وقت اوپر سے آواز دی جیلانی اب ہمیں حیات ہی ہے، آپ ہمیں سے کیا کرتے ہو؟ شیطان نے کہا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ آج تک کسی نبی کو اللہ نے نہیں فرمایا تو مجھے کیسے کہہ سکتے؟ میں کس بات کی مولی ہوں، میری کیا اوقات ہے؟ اللہ نے اپنے لاڈلے محبوب کو ایسا نہیں فرمایا، جیلانی کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فوراً فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہ تخت بکھر کر فضا میں جنت جیسے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اگلے دن جا رہے تھے تو شیطان لاٹھی لے کے پیچھے آ گیا، بڈھے کی شکل میں، سہارا لے لے کے پیر صاحب اور رات اسے تخت بڑا بدا دے تو آنے بارے جواب نہیں پہ نا، تو آدھے علم نے تو کو بچا کے تھے۔ شیخ نے پھر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کہا مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے، میرے علم نے نہیں بچایا۔ اس نے پھر اپنے سر میں مٹی ڈالی، ماتم کیا، میں نے بڑے روک اختیار کیے اس بڑے شیخ کو گمراہ کرنے کے لیے، اور یہ سنتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کی محبت کی جو منزلیں ہیں، اللہ کی محبت کا جو راستہ ہے، یہ کسی اچھے ڈرائیور کے ساتھ طے کرے، کونوا مع الصادقین، اللہ کے سچے ولی کے ساتھ طے کرے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا ہر طرح سے ہمارا باطن ترقی کرے گا، ہر طرح کی کمی کوتاہیوں سے، ہر طرح کی روحانی بیماریوں سے ہمارا باطن پاک ہو جائے گا، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔